السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تنازعات پیدا کرنے کی ماہر کنگنا رناوت پھر ایک بار شہ سرخیوں میں آ گئی ہے۔ اس مرتبہ کنگنا نے ہندوستان کی آزادی کے بارے میں ریمارکس کیے ہیں۔ بالی ووڈ کی اداکارہ ٹائمز ناؤ سمٹ 2021 میں مہمان مقرر کے طور پر شریک ہوئی، جہاں انہوں نے جدوجہد آزادی کے تعلق سے اظہار خیال کیا اور بیان میں کہا کہ ہندوستان کو 1947 میں آزادی بطور بھیک حاصل ہوئی اور حقیقی آزادی تو 2014 میں ملی ہے۔ اس سمٹ سے متعلق کنگنا کا ویڈیو ٹویٹر پر وائرل ہو گیا ہے۔ ویڈیو کلپ میں کنگنا کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ساورکر، لکشمی بائی یا نیتا جی بوس کی بات کریں تو یہ شخصیتیں جانتی تھی کہ خون ضرور بہے گا، لیکن یہ ہندوستانی خون نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں اس کا خوب اندازہ تھا۔ انہوں نے بلا شبہ اس کی قیمت ادا کی۔ وہ آزادی نہیں تھی، وہ بھیک تھی، اور جو آزادی ملی ہے وہ 2014 میں ملی ہے۔ Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price, of course. وہ آزادی نہیں تھی، وہ بھیک تھی، اور جو آزادی ملی ہے وہ 2014 میں ملی ہے۔ اسی لیے سب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھگوا ہیں۔ جیسے ہی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا، کئی انٹرنیٹ صارفین نے شدید ردعمل ظاہر کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ کنگنا کا پدم شری ایوارڈ واپس لیا جانا چاہیے۔ 8 نومبر کو ہی کنگنا کو یہ ایوارڈ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے راشٹرپتی بھون میں عطا کیا تھا۔ خود بالی ووڈ کی اداکارہ سورا بھاسکر نے اپنے ردعمل میں لکھا کہ کون احمق ہے جو ایسے ریمارکس پر تالیاں بجاتے رہے۔ سیاسی گوشے سے سابق چیف منسٹر بہار جتن رام مانجھی، سابق مرکزی وزیر ششی تھرور اور خود بی جے پی ممبر پارلیمنٹ ورون گاندھی نے بھی کنگنا کے احمقانہ تبصرے کا سخت نوٹ لیا ہے۔ ورون نے ٹویٹ کیا کہ انہیں حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ اسے پاگل پن کہیں یا غداری قرار دیا جائے۔ اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے گورکھپور کے بی آر ڈی میڈیکل کالج میں ماہر امراض اطفال کی حیثیت سے ڈاکٹر کفیل خان کی خدمات آخر کار ختم کر دی ہے۔ کفیل کو اگست 2017 میں دوسروں کے ساتھ معطل کیا گیا تھا، جب ہاسپٹل میں آکسیجن کی سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے 60 سے زائد بچوں کی موت ہو گئی تھی۔ بعد میں کفیل خان کے سوا 7 ڈاکٹرز کو بحال کر دیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت نے سی اے کے خلاف احتجاج کے دوران متنازع تقاریر کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ ڈاکٹر کفیل خان نے آئی این ایس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ انصاف کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے اور اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ڈاکٹر کفیل خان کو سی اے کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی تقریر کے لیے طویل عرصہ جیل میں رہنا پڑا۔ 63 kids died because government didn't pay 68 lakh rupees to the oxygen supplier. 8 people were suspended, 7 have been reinstated. Me, after getting clean chit from different inquiries from DM to principal secretary, even High Court has said that there is not a single evidence of medical negligence and corruption against Dr. Kafil. Still, I got terminated. عام آدمی پارٹی نے ممبئی پولیس میں ایک درخواست کا ادخال عمل میں لایا اور فلمی اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف 2014 میں ہندوستان کو آزادی حاصل ہونے اور 1947 میں جو کچھ ملا وہ ایک بھیک تھی کے بارے میں ان کے مبینہ ریمارک کے سلسلے میں کیس درج رجسٹر کرنے کا مطالبہ کیا۔ عام آدمی پارٹی قومی عاملہ کی رکن پریتی شرما مینن نے ان ریمارکس کو فتنہ انگیز اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ پریتی نے ایک ٹویٹ میں کہا، عام آدمی پارٹی کنگنا رناوت کی جانب سے اہانت آمیز بیان کی شدید مذمت کرتی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 1947 کی ہندوستان کی آزادی ایک بھیک تھی اور حقیقی آزادی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں ممبئی پولیس کے ہاں ایک درخواست داخل کی اور یہ خواہش کی کہ کنگنا رناوت کے خلاف ان کے فتنہ انگیز و اشتعال انگیز بیان کے سلسلے میں قانون تعزیرات ہند کی دفعات 124A 505 504 کے تحت کارروائی کی جائے۔ سینئر کانگریس لیڈر سلمان خورشید نے ہندوتوا کا تقابل داعش اور بوکو حرام جیسی دہشت گرد تنظیموں سے کرتے ہوئے ایک تنازع پیدا کر دیا ہے۔ بی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ اپوزیشن پارٹی ہندوؤں کے خلاف مکڑی کی طرح جال بن رہی ہے۔ دہلی کے ایک وکیل نے سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس میں شکایت کی۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے الزام لگایا کہ کانگریس قائدین خوشامد کی سیاست کرتے ہیں۔ وکیل دیوک گارگ نے بتایا کہ سلمان خورشید نے اپنی کتاب سن رائز اوور ایودھیا میں لکھا کہ جس سناتن دھرم اور ہندو مت سے سادھو سنت ہم آہنگ تھے، اسے ہندوتوا کی نئی شکل میں درکنار کر دیا گیا ہے اور تمام معیارات سے یہ سیاسی شکل داعش اور بوکو حرام جیسی جہادی تنظیموں کے مماثل ہے۔ NCP کے وزیر نواب ملک نے بی جے پی کے الزامات خارج کر دیے کہ وہ تنہا جدوجہد کر رہے ہیں اور مہا وکاس اگھاڑی حکومت سے کوئی بھی ان کی تائید نہیں کر رہا ہے۔
नवाब मलिक ने मीडिया को बताया कि वो तनहा नहीं है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, सदर एनसीपी शरद पवार, तमाम वुज़रा, रियासती हुकूमत और पार्टी उनके साथ खड़े हैं। ये बयान इस पस मंज़र में सामने आया है कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर ठाकरे की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें नवाब मलिक की 6 हफ्ते से जारी लड़ाई की सताइश की गई। त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद को मंजर-ए-आम पर लाने वाले सहाफ़ियों और वकला के खिलाफ जिस तरह से UAPA जैसा कानून नाफिज कर दिया गया है, इसकी चारों सिमत मजम्मत की जा रही है। इसकी वजह से पिटीशन दाखिल करने वालों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इस मामले में त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई का निशाना बनने वाले वकला और सहाफ़ी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और इनकी पिटीशन को समाअत के लिए मंजूरी भी मिल गई है। एडवोकेट मुकेश, एडवोकेट अंसार इंदौरी और सहाफ़ी श्याम मीरा सिंह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना के सामने फौरी तौर पर समाअत के लिए एक पिटीशन दाखिल की, जिसे चीफ जस्टिस ने मंजूरी दे दी है और यकीन दहानी कराई है कि इस पर जल्द अज जल्द समाअत की जाएगी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीजेपी और समीर वानखेड़े को निशाना बनाने वाले नवाब मलिक मुंबई क्रूज ड्रग केस को लेकर अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ED ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड की जमीन घोटाले के मामले में छापामारी शुरू कर दी है। नवाब मलिक ने कहा कि ED का इस्तकबाल है, मैं इनकी पूछगछ से नहीं डरता। जिन बीजेपी लीडरान पर ED की कार्रवाई जारी थी, इसका क्या हुआ? ED ने यह छापा वक्फ बोर्ड की जानिब से जमीन घोटाले के सिलसिले में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद किया गया है। पुणे में 7 मुकामात पर छापे मारे गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जिन्ना को इंतखाबी मौजू बनाने पर शदीद एतराज़ करते हुए सवाल किया कि चुनाव में जिन्ना कहाँ से आ गए हैं? हमें जिन्ना से कुछ लेना देना नहीं है। जो लोग आज जिन्ना की बात कर रहे हैं वो तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं। भारत ख्वाजा अजमेरी की ज़मीन है और हम भारत को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए चप्पे चप्पे पर खून बहाया है। ओवैसी ने कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे उलमा ने जिहाद किया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने काले पानी की सज़ा काटी। सावरकर की तरह उन्होंने अंग्रेज़ों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जौहर बरादरान, शहीद अशफाकुल्लाह खान हमारे हीरो हैं। हमें जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। सदर मजलिस मुरादाबाद में एक बड़े जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि RSS का मुल्क की आज़ादी में क्या रोल है। ओवैसी ने कहा कि RSS के लीडर्स ने अपने चमचों से ये बात कही थी कि अंग्रेज़ों से पंगा ना लें। इनके बयानात के दस्तावेजी सबूत आज भी मौजूद है। मुल्क की पहली जंग अजीम में RSS का वजूद ही नहीं था। इसकी पैदाइश 1919 में हुई है। 99 साल तक ये चड्डी पहनते रहे, अभी इन्हें पैंट पहनने का होश आया है। सऊदी वली अहद व नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने टेलीफोन पर रब्ता किया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सऊदी अरब 2060 तक कार्बन फ्री हदफ हासिल करने के सिलसिले में पुरअज़्म है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो इस हवाले से मज़ीद ऐलानात सुनने मुतमनी हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब कार्बन के अखराज में कमी को मुनज़्ज़म करने वाली महफूज टेक्नोलॉजी की मदद से आलमी तोनाई मार्केट की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कुवैत में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान के बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी कुवैत पहुंचे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिफारती ताल्लुकात मौजूद है और कुवैत और पाकिस्तान ने रवां साल मजीद कई शोबों में ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। तेलंगाना के वजीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासत में कौमी औसत से ज़्यादा कोरोना के टीके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तक रियासत भर में 84% अफराद कोरोना का पहला डोज मुकम्मिल कर चुके हैं, जबकि 38% अफराद को दोनों टीके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर मुल्क भर में 89% अफराद को कोरोना का पहला टीका दिया गया है और 37% अफराद को दोनों टीके दिए गए हैं। इस तरह कौमी औसत के मुकाबले में तेलंगाना में ज़्यादा टीके दिए गए हैं। हरीश राव ने आज हैदराबाद के मिरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में महकमा सेहत के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। सेहत का कलमदान संभालने के बाद पहली मरतबा हरीश राव ने यह इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन के लिए वाजिबुल अदा DA जारी करने का तयक़ुन दिया है। प्रगति भवन में तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की सदर ममता, जनरल सेक्रेटरी A सत्यानारायणा और एसोसिएशन के दीगर कायदीन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुलाजमीन के वाजिबुल अदा DA को फौरी जारी करने का भी तयक़ुन दिया, जिस पर मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन ने मुलाजमीन की तरफ से चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। इस मुलाकात में तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के चेयरमैन व बानी सदर वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। इनकी क़यादत में ही मुलाजमीन तंजीमों ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की।
ضلع چتور کے بعض مقامات پر زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ضلع کے آئرہ منڈل کے اپا گنڈو دیہات میں گزشتہ 5 دنوں سے مقامی افراد نے زمین سے مختلف آوازوں کو سنا، جس سے وہ خوفزدہ ہو گئے۔ عہدیداروں کو بھی اس خصوص میں اطلاع دی گئی۔ 5 دنوں سے اس طرح کی آوازوں کے آنے اور زلزلے سے مقامی افراد میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 2 ویلر گاڑیوں کی پچھلی نشستوں پر بیٹھنے والے افراد کے لیے بھی ہیلمٹ کے حکومت کے قانون کو برقرار رکھا ہے۔ جمعرات کو لاء کے ایک طالب علم کی جانب سے داخل کردہ رٹ درخواست پر بحث کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس راج شیکھر ریڈی پر مشتمل بینچ نے ہدایت دی کہ موٹر وہیکل ایکٹ کے مطابق گاڑی کی پہلی نشست پر سوار افراد کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہے اور چالانات کے لیے بھی کوئی بھی استثناء نہیں دیا جائے گا۔ بینچ نے واضح کیا کہ 2 ویلرز کی پچھلی نشست پر بیٹھنے والوں کے لیے ہیلمٹ لازمی ہے۔ قانون کے اس طالب علم نے یہ اقرار نامہ دینے کی خواہش کی کہ گاڑی کی پچھلی نشست پر سوار افراد کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی نہیں ہے۔ ریاست تلنگانہ میں سردی کی لہر محسوس کی جا رہی ہے، جہاں درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ اتھارٹی نے بتایا کہ حیدرآباد کا درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں سردی کی لہر میں اچانک اضافے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہے۔ بیشتر مقامات پر لوگوں کو آگ تاپتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گرم ملبوسات کی فروخت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر میں سردی اپنے عروج پر ہو سکتی ہے۔ سائبرآباد پولیس نے سال نو تقاریب میں منشیات کے استعمال کی اطلاعات پر چوکسی اختیار کر لی ہے۔ گانجا و دیگر نشیلی ادویات کی سربراہی کے دوران گرفتاریوں کے بعد پولیس نے مزید چوکسی اختیار کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سال نو تقاریب میں منشیات کی بڑے پیمانے پر فروخت کا پولیس کو ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں چوکسی کے ساتھ اقدامات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ گانجے کے خلاف جاری ریاست گیر مہم میں سائبرآباد پولیس سب سے آگے ہے۔ کمشنر پولیس سائبرآباد اسٹیفن رویندر نے اس اقدام کے لیے خصوصی ٹیم تیار کر لی ہے، جو کامیاب انداز میں کارروائی انجام دے رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں ممنوعہ منشیات فروخت کرنے کے الزام میں آصف نگر پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا کہ 25 سالہ ڈی سائی چرن اور اس کے 2 ساتھی 22 سالہ آر انگت اور 22 سالہ ڈی اجے سائی جو طالب علم ہیں، شہر میں منشیات فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افراد ایم ڈی ایم جیسے ممنوع منشیات کی گولیاں خواہش مند افراد کو فروخت کر رہے تھے اور فی ڈرگز کی گولی 1500 تا 2500 میں خواہش مند گاہکوں کو فروخت کی جا رہی تھی۔ مہدی پٹنم بس اسٹینڈ پر اس کاروبار کرنے کی کوشش کرنے والے سائی چرن اور اس کے 2 ساتھی طالب علموں کو آصف نگر پولیس نے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 3 لاکھ مالیاتی منشیات برآمد کر لیے۔ حالت نشے میں گاڑی چلانے کے تدارک کے لیے چیکنگ کے دوران پولیس کی جانب سے گاڑیوں کو غیر قانونی طور پر ضبط کرنا روک دینے کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد پولیس نے ضبط شدہ گاڑیوں کو واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے، جس سے موٹر گاڑی والوں کو راحت ملی ہے۔ اس سال 1 جنوری تا 31 اکتوبر سب سے زیادہ 645 گاڑیاں جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن حدود میں ضبط کیے گئے۔ اس کے بعد بنجارہ ہلز پولیس حدود میں 615 شراب فراہم کرنے والے زیادہ تر مقامات جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز میں ہونے سے رات کے اوقات میں حالت نشے میں ڈرائیونگ کے باعث ہونے والے حادثات اس علاقے میں عام ہیں۔ اس لیے پولیس نے ان علاقوں میں چیکنگ میں شدت پیدا کی تھی اور اس سے اس طرح کے حادثات میں قابل لحاظ کمی بھی ہوئی تھی، جبکہ عدالت کے حکم سے پھر یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ پولیس نے کہا کہ ضبط شدہ گاڑیوں کو حوالے کرنے میں مناسب رہنمانہ خطوط پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔